کوئی جو ہے ایسا نہیں ہے کہ بچہ جو ہے نسل آدم کا وہ اپنے جد امجد آدم اور حوا اور اپنی اماں حوا جو ہے ان کے گناہ کا بوجھ لے کر دنیا میں آتا ہو. نہیں. جو بچہ آتا ہے وہ تو کلین سلیٹ لے کر آتا ہے، صاف اس کی تختی ہے. بلکہ قرآن حدیث میں تو آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ نسل انسانی کا جو پیدا ہوتا ہے فطرت لے کر آتا ہے، خالص فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. چاہے نوٹ کر لیجئے، چاہے وہ ولد الزنا ہو، چاہے وہ زنا کے نتیجے میں بچہ پیدا ہو رہا ہے، وہ زنا گناہ ہے تو ماں باپ کا ہے، جو بھی جس نے زنا کیا ہے اس کا جرم ہے، اس بچے کا کوئی جرم نہیں، وہ کوئی گناہ گار نہیں ہے، اس کو آپ نفرت سے نہیں دیکھیں گے. وہ جو ہے کوئی جو بھی زنا کرنے والے تھے، ماں باپ ہی کا کہوں گا میں، اسے کیا کہوں، اگرچہ وہ شادی کے بندھن میں بندھے ہوئے نہیں تھے، لیکن یہ کہ وہ بچہ بالکل اس گناہ سے پاک ہے. اس اعتبار سے یہ تصور ہمارے ہاں جو ہے وہ ذرا کافی مختلف ہے لوگوں کے، لیکن ہر بچہ پیدا ہوتا ہے کلین سلیٹ لے کر، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یعنی وہ فطرت انسانی جسے اللہ اپنی طرف منسوخ کر رہا ہے، یہ اللہ کی فطرت ہے. اس حوالے سے وہ جو اوریجنل سن ہر بچہ اب یہ ساری جو ہے یہ کرسچین جو بھی فلسفی ہے مذہب کا ان کا معاملہ ہے، چونکہ ہر انسان پیدائشی گناہ گار ہے، اس لیے کہ ابا آدم اور اماں حوا نے جو گناہ کیا تھا وہ اس کے اندر آ رہا ہے، لہذا آپ کیا کریں، کیسے اس کو پاک کریں. تو اللہ نے اپنا اکلوتا بیٹا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بھیجا، اور قربانی کا بکرا ان سب کی طرف سے بنا کر اسے سولی پر چڑھوا کر، اور وہ اس کو کفارہ بنا دیا ہے کہ وہ انسان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے. تو یہ ہے بنائے فاسد علی الفاسد. قرآن کہتا ہے کہ وہ تو معاف کر دیا تھا ہم نے، اس کے بعد اس کا کوئی اثر جو ہے نسل انسانی میں نہیں چلتا.